قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 16۔ وہ سب سے ملتا خانزادہ کے سامنے آ کر رکا تو اس نے پرجوش انداز سے اسے گلے لگا لیا۔ حدیر، تم نے اپنی آواز سنانے کے لیے بہت ترسایا ہے۔ گھر کے ایک فرد سے کال پر منتیں کرتا تھا کہ تمہاری آواز سنا دے، تم سے کہیں تو مجھ سے بات کر لو۔ موسیٰ اس کے گلے لگ کر نم آواز میں بولا تھا، اگر کال پر مل جاتا تو کیا لوٹ کر آتے تم؟ وہ الگ ہو کر سکون سے بولا تو موسیٰ نے گھور کر دیکھا۔ حویلی والوں کا جوش دیکھنے کے قابل تھا۔ خان یوسف کو بھی اطمینان ہوا تھا، نظر کے سامنے سب رہے، ان کے لیے بس یہ بہت تھا۔ موسیٰ خان زوار کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ ثنا بیگم جیسے آج ہی کھل کر مسکرا رہی تھی۔ جب سے موسیٰ گیا تھا اس کی کمی تو ستاتی ہی تھی۔ عیسیٰ نے بھی گھر آنا کم کر دیا تھا۔ ان کی زندگی کی اصل رونق تو ان کے دونوں بیٹے ہی تھے۔ سب سے فری ہو کر وہ اپنے روم میں خانزادہ کے ساتھ بیٹھا تھا اور بیٹھتے ہی شکوہ کر دیا، شادی کر لی میرے بغیر، یہی ویلیو ہے میری؟ بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر سیدھا لیٹا خانزادہ کوہنی کے بل اٹھ کر موسیٰ کو دیکھنے لگا جو روٹھی بیویوں والا منہ بنائے بیٹھا تھا۔ تم بھی تو 3 سال میرے بغیر رہ لیے، میں شکوہ کروں؟ خیر چھوڑو، شادی نہیں بس نکاح ہوا ہے، ولیمہ پرسوں ہے، مجھے یقین تھا تم آ جاؤ گے، نہ آتا تو پھر سوال کرنا تھا میں نے۔ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولتا پھر سے سیدھا لیٹ گیا۔ اچانک شادی کیوں کی؟ کیا محبت کرتے ہو؟ موسیٰ نے سب بھلا کر اور متجسس لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، بس اتنا پتا ہے منال ہاشم خان سے بہتر ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بول رہا تھا، میری والی غلطی مت دہرانا حدیر، محبت نہیں تھی تو شادی کیوں کی؟ موسیٰ پریشان ہو گیا۔ اور اتفاق دیکھو موسیٰ، میری بیوی بھی ایک ڈیر کرتے ہوئے ملی مجھے، ایک بار 2 بار اور شاید ہر بار، مگر فکر مت کرو، میں خان موسیٰ نہیں ہوں، میں خانزدہ حدیر ہوں، میرا ظرف بڑا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ موسیٰ چپ ہو کر رہ گیا۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور خونخوار تیور لیے عیسیٰ قدم آگے بڑھاتا بیڈ کے پاس آیا۔ کہا تھا نا میں نے آپ کو میری یا گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کے لیے بس حدیر لالا امپورٹنٹ ہے۔ وہ موسیٰ کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ خانزادہ نے خاموشی سے اس کا ڈرامہ ملاحظہ کیا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ تمہیں بھی میری توجہ نہیں چاہیے، تمہیں بھی سب سے زیادہ اپنے حدید راڑا کی توجہ چاہیے۔ موسیٰ نے مسکرا کر چھوٹے بھائی کو دیکھا جو ان 3 سالوں میں ہی اچھا خاصا ہینڈسم اور بڑا لگ رہا تھا، اور ایک بھی کام ایسے نہیں کہ دل جیتے، بس مہنگی گاڑی کی شوق ہے اور لڑکی کے ساتھ آئس کریم پارلرز کے چکر۔ خانزادہ نے اسی طرح لیٹے ایک نظر عیسیٰ کو دیکھ کر طنزیہ کہا تو وہ سٹ پٹ آ گیا۔ یونی فیلو ہے میری، بس کبھی کوئی کام ہو تو۔ آپ نے میرے پیچھے اس پائے چھوڑ رکھے ہیں کیا؟ عیسیٰ وضاحت دیتا دیتا رک کر ناراضگی سے بولتا، دھب سے وہیں بیٹھ چکا تھا۔ زیادہ فری نہیں ہو، فار یور کائنڈ انفارمیشن، تم جن روڈز پر گھومتے ہو ہمارے آنے جانے کے لیے بھی وہی روڈز یوز ہوتے ہیں۔ خانزادہ نے جتاتے ہوئے اس کی روحان سی شکل پر مسکراہٹ دبائی۔ آپ کو بتانے آیا تھا، آپ کے ان لاز آئے ہیں اور آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں۔ ویسے آپ صبح سے بھابھی کے پاس گئے نہیں، میں ہوتا تو سارا وقت اپنی وائف کے پاس بیٹھا رہتا۔ عیسیٰ کی چمکتی نیلی آنکھوں میں شوخی تھی۔ موسیٰ اس کی بات پر خانزادہ کو تکنے لگا۔ وہ بیزار تھا اپنی بیوی سے یا کوئی اور بات تھی؟ ویسے جب سے میری شادی ہوئی ہے تم کے زیادہ ترسے ہوئے کنوارے بن گئے ہو۔ ابھی تمہارا وقت دور ہے کیونکہ آقا جان اس بار تم دونوں کی خاندان میں بلکہ حویلی میں ہی کرنے کا سوچ چکے ہیں، اور لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں۔ بیڈ سے اٹھ کر کپڑے جھاڑ کر ایک گہری نگاہ دونوں بھائیوں پر ڈال کر بولتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہ دونوں پیچھے منہ کھولے بیٹھے تھے۔ موسیٰ کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ پورے 3 سال بعد وہ لوٹا تھا مگر وقت شاید وہیں کھڑا تھا۔ اس بار اس پلولش شاہ کے لیے انکار کی کیا وجہ دیکھا وہ؟ خانزادہ نے اسے ایک دن بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، آتے ہی بے سکونی کا تحفہ تھما دیا۔ میری بہنیں ہیں دونوں، میں گھر سے بھاگ جاؤں گا زبردستی کی تو؟ خانزادہ لالا اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ میں یہاں سے جا کر واپس ہی نہیں آؤں گا۔ عیسیٰ کی بڑبڑاہٹیں جاری تھی۔ موسیٰ نے بےچارگی سے اسے دیکھا جو گہرے صدمے میں تھا۔ وہ بیڈ پر گرتا اپنے بال کھینچنے لگا۔ خانزادہ نے شاید ٹھان لی تھی گھر کے کسی فرد کو سکون سے چند دن نہیں گزارنے دے گا۔ لوگ حویلی پہنچے تو ان سے اچھے سے ملے تھے سب لوگ۔ کچھ دیر بٹھا کر خانی بیگم نے انہیں خانزادہ کے روم میں بھیج ہی دیا تھا۔ پریحان میڈیسن کے بعد اچھی نیند لے کر اور تھکن اترنے کے بعد کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ خانزادہ کی ہدایت پر زرشا نے اسے فیملی کے آنے کی خبر دینے کے ساتھ اچھے سے تیار ہونے میں مدد بھی کر دی۔ گہرے جامنی رنگ کے گھٹنوں سے ذرا نیچے تک شرٹ جس کے ہاف سلیو سے اس کی مخملی بازو نظر آ رہے تھے، ڈارک گرے ٹراؤزر جس پر بھاری کام ہوا تھا، ہم رنگ دوپٹہ بھی کام سے بھرا تھا۔ زرشا نے ہلکا میک اپ کر دیا، نفیس سی جیولری پہن کر وہ غضب ڈھانے لگی تھی، چہرے پر ازلی معصومیت کے ساتھ مسکراہٹ بھی سجا لی۔ ابھی تیار ہو کر نیچے جاتی کہ سب روم میں آ گئے۔ انکل اور عفان بھائی مردان خانے میں تھے۔ آنی، پریسا اور پوروا سے مل کر جذباتی ہو گئی۔ کیف اور افرا کو پیار کرتی، کچھ پل کے لیے وہ سب بھول گئی۔ پوروا کے پاس بہت دکھڑے تھے رونے کے لیے، جبکہ آنی اور پریسا بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ خوش ہونا ہانو، حدیر بھائی اچھے ہیں نا؟ پریسا نے نرمی سے پوچھا تو وہ سر ہلاتی مسکرائی، سب اچھے ہیں۔
मैं तो थकन से बीमार हो गई थी अपिया। गुलजहान आंटी ने बहुत अच्छा सूप बनाकर पिलाया मुझे और जरशा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है। आपको पता है हमारी डेट ऑफ बर्थ भी सेम। हदीर का जिक्र गोल करके मुस्कुराकर बता रही थी, फिर आनी को देखा जिनका चेहरा शायद थकन से जर्द हो रहा था। आनी, आपने इतना लंबा सफ़र क्यों किया? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, प्लीज़ यहाँ आकर लेट जाएं। वो फिक्रमंदी से बोलती, इनके नाना करने के बावजूद सहारा देकर बेड पर तकियों के सहारे नीम दराज हो गई थी। परिहान, आनी ने इसका हाथ थाम कर अपने पास बिठाया। मुझे उम्मीद है हदीर अच्छा इंतखाब ठहरेगा, मगर फिर भी अगर कभी परेशानी हो या कोई मुश्किल हो, छुपाना मत, मुझे ज़रूर बताना बेटा। लड़कियों की शादी हो जाने का मतलब यह हरगिज़ नहीं कि वो अपनों के सामने मस्नूई मुस्कुराहट सजाकर अजियतें सहती रहें। आनी के नरम मोहब्बत भरे लहजे पर वो इनके सीने से लग गई। कुछ रोज़ पहले की बदतमीज़ी पर दिल खोलकर शर्मिंदगी हुई। आनी प्यार से उसके बाल सहला रही थी। जब दरवाजे पर होती हल्की दस्तक पर सब मुतवज्जा हुए। हदीर कमरे में दाखिल हुआ था। स्किन कलर के कॉटन की शलवार कमीज़ में मर्दाना वजाहत से भरपूर दराज कद और दिलकश चेहरे पर सजी नरम मुस्कुराहट आई थी। आनी और परीसा ने बेतहाशा परिहान की किस्मत पर रश्क किया था। इतना मुकम्मल और खूबसूरत इंसान मिला था इसे, जो यकीनन अच्छा भी था। वो सबसे हाल अहवाल लेता एक तरफ पड़ी चेयर पर बैठ चुका था। परिहान पर नज़र पड़ी तो कुछ पल के लिए मबहूत हुआ था, मगर अगले ही पल जबड़े बीच गए। अरियां बाजू, फिट शर्ट और गला भी आगे पीछे से गोल और कदरे गहरा था। यूं के कंधे भी आधे नजर आ रहे थे। इसकी नज़र में निहायत बेहुदा लिबास पहने बैठी थी वो। मुश्किल खुद पर कंट्रोल किया था इसने। क्या आपकी तबीयत अब ठीक है? दोबारा चेकअप करवाया? वो परिहान को नज़रअंदाज करके मिसेस शाइस्ता से मुखातिब था। वो मुस्कुराई। अब ठीक हूँ। नहीं, चेकअप नहीं करवाया। मुझे नहीं लगता इसकी अब ज़रूरत है। मेरी सेहत तो मेरी बेटियों की मुस्कुराहट से जुड़ी है। परिहान को खुश देखकर मेरी आधी बीमारी ख़त्म हो गई है, आनी ने नरम लहजे में कहते हुए परिहान को देखा, जो नर्वस सी दुपट्टा संभालने के चक्कर में हलकान थी। विश यू गुड हेल्थ। आपको एक बार चेकअप भी करवा लेना चाहिए। इसने इतना ही कहकर बात ख़त्म कर दी। क्या हम परिहान आपी को साथ ले जा सकते हैं? कब से इसे नरम लहजे में बात करता देखकर पूर्वा ने हिम्मत करके सवाल किया तो वो चौंका, जबकि आनी और परीसा ने सर पकड़ लिया। घर से घंटा समझा के लाए थे, ये बात वहाँ मत करना। यहाँ पहुँचे घंटा भर भी नहीं हुआ था और फिर वही बात कर रही थी। नन्ना कैफ हदीर के पास पहुँचकर इसका चेहरा देखता बगौर जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। हदीर ने हंसी दबाकर छोटे साइज़ के इस इंस्पेक्शन ऑफिसर के नरम गाल सहलाए तो वो शर्मा गया। मैं रात को सो नहीं पाई। मेरी आदत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी। मैं परिहान आपी को बहुत मिस करती हूँ। मुझे आने के पास भी मज़ा नहीं आया। पूर्वा अपनी मजबूरियाँ बयान करती बस रोने ही वाली थी। इस तमाम अरसे में वो पहली बार खुलकर मुस्कुराया था। आई एम सॉरी, मैं आज ये हेल्प नहीं कर पाऊँगा। रिसेप्शन के बाद कुछ दिन के लिए परिहान आपके पास स्टे कर सकती है, वो नरमी से बोला तो इसके पहले जुमले पर मायूस होती पूर्वा की आंखें अगली बात पर चमकी। जीन्स पर प्लेन कुर्ते, शॉर्ट फ्रॉक और ऊपर हम रंग स्टॉलर लिए वो बच्ची सी लग रही थी। कैप अब छोटे छोटे हाथों से हदीर की हैंड वॉच का मुआयना कर रहा था। हदीर ने दिलचस्पी से इसे देखा। वो छोटे सा इसका जिम्मेदार आदमी काफ़ी गहराई से अपने आने के हस्बैंड को जांच रहा था। ओके, थैंक यू भाई, इट्स अ बिग हेल्प। वो सर हिलाती इसकी वजाहत कबूल कर गई। वो कुछ देर मजीद बैठकर बाहर खाना लगवाने जा चुका था। पीछे आनी, परीसा और पुरवा के इसके नरम लहजे और आला पर्सनैलिटी के कसीदे पड़ रही थी। परिहान ऐसे बैठी रही जैसे कुछ सुनाई ना देता हो। खाना लगते ही सबको बाहर बुलवाया गया। छोटा सा स्टॉलर लेने वाली परिहान दुपट्टा संभालती जिच हो चुकी थी। सबके पीछे रूम से निकलने ही लगी थी कि सामने से आता खानजादा कलाई थाम कर कमरे में ले गया। ड्रेस चेंज करें। घबरा कर इसे देखती परिहान की कलाई छोड़कर इसने संजीदगी से कहा, जी क्या मतलब? वो वाकई नहीं समझ पाई थी। सर झुकाकर अपना जायज़ा लिया। अच्छा खासा प्यारा ड्रेस था, इस अजीब इंसान की समझ नहीं आई। आई सेड चेंज योर ड्रेस। यही बेहुदा ड्रेस रह गया था पहनने के लिए, वो सख्त लहजे में बोलता घूर कर बोला और इसका हाथ पकड़कर वार्डरोब की जानिब बढ़ा। परिहान इसके मजबूत हाथ में कैद अपना हाथ देखती घबराहट में मुब्तला हुई थी, मगर वो मुतवज्जा नहीं था। व्हाट द हेल, कोई मुकम्मल लिबास नहीं किया? इसके ड्रेसेस का जायज़ा लेता वो परेशान हुआ। इसे ऐसी ड्रेसिंग में बाहर जाते देता तो पूरी हवेली में मजाक बन जाती। जो पहले ही अनचाही थी अब वजह दे देती कि बेहया भी है। सबसे बढ़कर ऐसा नामुकम्मल और बेहुदा लिबास खुद खानज़ादा को भी सख्त नापसंद था। अफरीदी हवेली की औरतें, चाहे वो मालकिन हो या काम करने वाली,
مکمل لباس پر بھی بڑا سا دوپٹہ لے کر رکھنے کی عادت تھی۔ یہی ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے، یہی تحفظ اور حیا کا بہترین ذریعہ ہے۔ مگر آج کل لڑکیاں فیشن کے نام پر ہی ہر کسی کی توجہ کا مرکز بن کر جانے کیسی تسکین حاصل کرتی رہتی ہیں۔ وہ جھنجھلایا، پلٹ کر اسے گھورا تو وہ سہم گئی۔ آخر کیسا لباس چاہتا ہے وہ؟ اس کے لباس میں کیا کمی تھی؟ وہ پوچھ نہیں پائی، اتنا اجنبی اور سرد لگ رہا تھا بازوؤں پر رکھا دوپٹہ جو زمین کو سلامی دے رہا تھا۔ خانزادہ نے وہ سنبھال کر اس کے سر پر جمایا۔ اس کے اتنا قریب ہونے پر اس کے پرفیوم کی خوشبو پریحان کے اعصاب پر سوار ہونے لگی۔ اسے خود پر غصہ آیا، وہ اتنی کمزور تھی کہ ذرا سی قربت اور لمس پر اس کی پکار پر تپتے رخسار لیے پریحان نے سر اٹھایا۔ دوپٹہ صحیح سے لپیٹیں، یہ بازو اور گلا نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہاں ایسا لباس نہ پہنا جاتا ہے، نہ ہی پسند کیا جاتا ہے۔ اگر یہ عریاں وجود حویلی والوں کی نظر میں آیا تو مشکل بڑھ جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ وہ آہستگی سے سمجھاتا۔ اسے دوپٹہ کروانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا جب وہ اچانک اس سے دور ہوئی۔ میں حویلی والوں کی پسند نہیں ہوں، یہ تو مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ اپنی منگیتر کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر کے مشکل تو آپ میری بڑھا چکے ہیں، اب مزید کیا ہونا باقی ہے؟ وہ فاصلہ قائم کر کے اس کی قربت سے چل ہوتے اعصاب کو قابو کرنے کے لیے بددلی سے بولی اور دوپٹہ پھیلا کر سر پر رکھتی خود کو چھپانے لگی۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ پہلے ہی دن اتنی مایوس مسز پریحان، ابھی تو اس حویلی میں اپنا مقام بنانے کے لیے بہت مشکل آنے والی ہے۔ وہ معنی خیزی سے بولا، جس کی سمجھ پریحان کو بالکل نہیں آئی۔ اور میں کیوں مقام بناؤں یہاں؟ وہ یہ سب میری چاہ نہیں ہے۔ آپ کی حویلی اور یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے، اور میں پرائی چیزوں کو چھیننے والی نہیں ہوں۔ اس کے جملوں پر خانزادہ نے بغور اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جسے غیر ارادی طور پر وہ اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا، جو ناراض سی لگ رہی تھی۔ کون اپنا تھا؟ وہ منگیتر، وہ رشتہ جو جڑنے سے پہلے ٹوٹ گیا۔ وہ استہزائیہ لہجے میں بولا تو پریحان کی بولتی بند ہو گئی۔ خفت اور شرمندگی سے اس کی آنکھیں نم ہوئیں، یعنی جو رشتہ ٹوٹ چکا اس کا تانا اسے یہاں دیا جائے گا۔ اس کے پاس الفاظ گم ہو گئے تھے، جواب باقی نہیں رہا۔ بازو ڈھیلے چھوڑتی ساکت سی کھڑی تھی، باہر ماننے جیسا انداز تھا اس کا۔ خانزادہ نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ لیے باہر نکلا۔ وہ اس کے ساتھ یوں چلتی جا رہی تھی جیسے اس کے رحم و کرم پر ہو، اب جو چاہے کرے۔ اسے لے کر وہ سب کے درمیان بیٹھا، کھانے پر لیٹ پہنچنے پر معذرت کرتا، اس کے لیے کھانا ڈالتا، سب سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کھانا کھا کر پریسا وغیرہ بس کچھ دیر مزید رکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد بھی وہ جب تک باہر بیٹھی رہی وہ ساتھ رہا، اور پھر کسی کام سے باہر جاتے ہوئے پہلے اسے روم میں بھیج دیا۔ وہ نہیں سمجھ پائی کیوں۔ وہ اب کچھ سمجھنا نہیں جا رہی تھی، وہ جان ہی نہیں پائی کہ وہ اس کی ڈھال بنا رہا تھا۔ اس تمام وقت میں جب حویلی والوں کی جائزہ لیتی جانچتی نظریں اس پر جمی تھیں، وہ ساتھ رہا، کیونکہ اس کے سامنے کوئی بھی سوال کرنے یا کچھ کہنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ وہ بیزار سی بیڈ پر ترچھی لیٹی گلاس وال کے باہر ڈھلتی شام دیکھ رہی تھی۔ گھنے سبز درختوں کا ڈھیر وسیع علاقے پر پھیلا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ جھولتی شاخیں اور لرزتے پتے بتا رہے تھے کہ تیز ہوا چل رہی ہے۔ اس کا دل مچلا وہاں جانے کے لیے۔ ابھی وہ اٹھ کر وہ گلاس ڈور کھول کر باہر جاتی کہ کمرے میں ہلکی سی دستک کے بعد خانی بیگم داخل ہوئی۔ پیچھے دو ملازمائیں تھیں۔ وہ جلدی سے بیڈ پر پھیلا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھنے لگی، مگر تب تک خانی بیگم اس کے لباس کا تنقیدی نگاہ سے جائزہ لے چکی تھی۔ وہ سامنے سر جھکا کر کھڑی ہوئی۔ خانی بیگم کی شخصیت میں عجیب سا رعب تھا کہ وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی۔ ماں بیٹا ایک جیسے ہی ہیں، اس نے بے چارگی سے سوچا۔ اندازہ تھا کہ تمہارا لباس اس قابل نہیں ہوگا کہ خان حویلی میں پہنا جائے، مگر شاید شادی اتنی جلدی باز میں ہوئی کہ جلد لباس تیار نہیں کروا پائی۔ انہوں نے کھڑے کھڑے ہی اس کو تنقید بھری نظر سے دیکھتے ناک چڑھا کر سنجیدہ سرد سے لہجے میں کہا تو پریحان شرمندہ سی عریاں بازو چھپانے لگی۔ کچھ جوڑے تیار ہو کر آ گئے ہیں۔ خانی بیگم نے بولتے ہوئے ملازماؤں کو اشارہ کیا تو انہوں نے بڑھ کر کچھ روایتی جوڑے اور زیورات کے کچھ باکسز بیڈ پر اس کے سامنے رکھے۔ ابھی ان میں سے ایک پہن لو، رات کا کھانا سب کے ساتھ کھایا جائے گا، اور اس لباس میں تم سامنے گئی تو کسی کو اچھا نہیں لگے گا۔ انہوں نے سپاٹ لہجے میں تاکید کی تو وہ ایک نظر جوڑے دیکھ کر رہ گئی۔ جی شکریہ، آہستگی سے کہا تو جانے کے لیے پلٹتی وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ زرشا پلوشا کی ہم عمر تھی، مگر قد کاٹ اور چہرے سے کافی کم عمر لگتی تھی۔ کاش ایک قد تو منال جیسی ہوتی۔ انہوں نے سر داہ بھری۔ یہاں کا رہن سہن تھوڑا الگ ہے، وقت لگے گا، مگر سب سمجھ جاؤ گی۔ کوشش کرنا باہر سب کے ساتھ بیٹھو، یہاں کمروں میں رہنے کا رواج ذرا کم ہے۔
اور ہاں، پہلے روز کی دلہنوں یہ زیورات ہیں، ان میں سے کچھ پہن لینا، خاص طور پر یہ کنگن۔ ایک اور ہدایت دی گئی۔ پریحان سر جھکائے کھڑی رہی، بس تنقید تھی اور سخت نظر۔ ہدایت پر ہدایت، کیسے سب یاد رکھے گی، کیسے رہے گی یہاں؟ خانی بیگم اس کے یوں خاموش سر جھکا کر رکھنے پر بیزار ہوئیں۔ اعتماد کی کمی، بچوں جیسا رویہ، چہرے پر چھلکتی نومری اور عجیب بیگانہ انداز۔ کیا وہ خان حویلی کے خانزادہ کی بیوی بننے کے قابل بھی تھی؟ خانی بیگم کے دل سے انکار نکلا تھا۔ وہ پلٹ کر چلی گئیں اور وہ انہیں بیٹھنے کا بھی نہیں کہہ پائی۔ ایسی ڈرپوک اور بد تہذیب تو وہ کبھی نہیں تھی، نہ ہی اتنی کم اعتماد کے سر نہ اٹھا سکے۔ انجان لوگ اور ان کی ناپسندیدگی اسے ہراساں کر رہی تھی، یوں جیسے سرد مزاج اجنبیوں کی بھیڑ میں بچہ کھو جائے اور کوئی اس کھوئے ہوئے خوفزدہ بچے کو دلاسا تک دینے کو تیار نہ ہو۔ بس اسے بتایا جائے اس بھیڑ میں کیسے چلنا ہے، اور کہا جائے اب ایسا کرنا ہی آخری چاہ رہا ہے۔ کچھ ایسا حال ہو رہا تھا اس کا۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے وہ لباس چیک کیے۔ روایتی بھاری کشیدہ کاری والے فراک نما جوڑے۔ اس نے زندگی میں بس ہلکا پھلکا سادہ لباس ہی پہنا تھا۔ اس وقت پہنا ڈریس، جس کی شرٹ بالکل سمپل تھی، وہ بھی اس کے لیے زیادہ تھا، مگر سامنے پڑے کپڑے۔ اس کا دل چاہا گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر ناراض بچے کی طرح روئے۔ شاید کسی کو ترس آ جائے۔ براؤن کلر، بلو کلر، ڈارک گرین کلر، بلڈ ریڈ کلر، اورنج کلر، میرون کلر، یلو کلر، ان سب رنگوں کے جوڑے، مگر ایک ہی انداز اور ڈیزائن کے بھرے ہوئے۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ چند ڈریسز تھے۔ زیورات کے ڈبوں میں ہی اچھے خاصے بھاری سونے کے زیور تھے۔ وہ بے چارگی سے سب سے ہلکے والا سیٹ نکال کر دیکھنے لگی۔ یلو کلر کا ڈریس لیا، کچھ ٹھنڈا اور ہلکا رنگ تھا، کپڑے تو بھاری تھے، کم سے کم رنگ تو ہلکا ہو۔ واش روم میں جا کر شاور لیا، دماغ کو ٹھنڈا کیا، کچھ چھپ کر آنسو بھی بہا لیے اور چینج کر کے باہر آئی۔ کندھے لٹک گئے تھے۔ اتنا کھلا اور تقریباً پیروں کو پہنچتا فراک تھا۔ یقیناً سائز بڑا تھا، شاید رنگ بال کندھوں کو چھو رہے تھے۔ برش کرتی وہ پہلے ہی دن حویلی سے، اس کے مکینوں سے اور اس انسان سے جس سے رشتہ جڑا تھا تھک گئی، اکتا گئی۔ سونے کا سیٹ اٹھا کر سفید گردن میں سجا کر وہ بھاری کنگن بھی پہن لیے۔ شام ڈھل چکی تھی جب خانزادہ اسی قتل کے کیس کی ساری معلومات لیتا گھر پہنچا۔ قاتل کا پتہ چل گیا تھا۔ قاتل اور مقتول دونوں ہی ان کے ڈیرے پر ہوتے تھے۔ اس نے کیوں قتل کیا یہ بتانے کو تیار نہیں تھا۔ خانزادہ کے لاکھ سمجھانے کے باوجود مقتول کے گھر والوں نے جرگہ بٹھانے کا کہہ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اب پھر سے ونی لینے کی بات ہوگی۔ کتنی دیر پولیس اسٹیشن کے باہر مقتول کے گھر والوں کو سمجھانے میں وقت ضائع ہو گیا۔ وہ الگ گرمی سے اس کا حلیہ خراب ہو گیا اور اس کا موڈ بھی بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ گھر پہنچ کر بھی بنا کسی کو دیکھے یا بات کیے وہ سیدھا کمرے میں آیا۔ سامنے ہی وہ اپنے سائز سے بھی بڑے کھلے لباس میں کھڑی تھی۔ پیلا رنگ اسے ہمیشہ سے ہی سخت ناپسند تھا، مگر وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا یہ رنگ بھی کسی کے ساتھ اتنا جچ سکتا ہے۔ پیلے رنگ میں اس کا شفاف رنگ دمک رہا تھا۔ چہرے کی ملاحت دھلے میک اپ کے بغیر نمایاں ہو رہی تھی۔ لبوں پر گلاب رنگ لپسٹک لگی تھی، ناک چڑھا ہوا تھا اور چہرے پر بیزاری تھی، مگر پھر بھی وہ فریش سی جلتی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا کام کر رہی تھی۔ وہ اس سے نظریں ہٹاتا آگے بڑھا اور اپنا ڈریس لے کر فریش ہونے چلا گیا۔ پریحان شیشے میں اپنا عجیب حلیہ دیکھ کر مٹھیاں بھینچتی بمشکل خود پر کنٹرول کر رہی تھی۔ وہ ایسے حلیے میں سب کے سامنے جائے گی تو کتنا مذاق بنے گا۔ وہ انکار کر کے خانی بیگم کو غصہ بھی نہیں دلا سکتی تھی۔ بے بسی سے رونا آیا۔ وہ باہر نکل کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوتا، بال برش کر کے پرفیوم اسپرے کرنے لگا۔ میں یہ ڈریسز نہیں پہن سکتی، یہ اچھے نہیں ہیں اور سائز بھی بڑا ہے، اور یہ زیور بھی۔ مجھے مذاق نہیں بننا، میں نہیں پسند، میرا پہناوا نہیں پسند۔ جب میں اتنی بری لگتی تھی تو آپ سب مجھے یہاں لائے ہی کیوں؟ اس کے اچانک بولنے پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ بھینجی مٹھیاں اور بھرائی ہوئی آنکھیں، وہ کمزور پڑ رہی تھی مگر مضبوطی ظاہر کر رہی تھی۔ بند کمرے میں اس کے سامنے اپنے لیے بول کر یہ بتا رہی تھی کہ وہ ناانصافی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ خاموشی سے پلٹا، ڈریسنگ کی ڈرار سے ایک باکس نکالا اور اس کی طرف بڑھا۔ پریحان پیچھے ہوتی اس سے دور ہونے لگی۔ وہ باکس کھول کر اندر سے نفیس باریک سی وائٹ گولڈ کی چین نکال چکا تھا۔ یہ منہ دکھائی ہے، رات کو لیٹ پہنچا، صبح ڈریس دیکھ کر موڈ آف کر دیا تو نہیں دی، بٹ ناؤ یو ڈیزرو۔ اس کی کلائی پکڑ کر اپنے قریب کرتے اسے پہنانے لگا۔ پریحان کا منہ کھلا رہ گیا۔ ہک بند کر کے وہ سامنے ہو کر دیکھنے لگا۔ سراہی دار سفید گردن پر سجے بھاری گولڈن سے ہار سے اوپر جیسے چمکتی ہوئی ایک لائن لگ رہی تھی۔ I know یہ چینج اپسیٹ کر رہا ہے، اٹس نیچرل، اٹس اوکے اف یو آر ناٹ اوکے ٹوڈے، بٹ
Tomorrow will be fine, and other next day will be the best day of for you. Trust me, नरमी से कहकर इसका गाल थपथपाया। वो थक रही थी, जानता था वो, तभी दिलासा दिया। फिर से इसी तरह बेड पर फैला भारी दुपट्टा उठाकर इसे उड़ाया और हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया। इस बार भी वो बोलना भूल गई थी। इसके अल्फाज पर, तोहफे पर, नरम लहजे और अपनाइयत पर, सबके दरमियान वो दुपट्टा कुछ ज़्यादा फैलाकर बैठी थी। वजह सिर्फ वो खुला अजीब सा ड्रेस था। खान यूसुफ सरसरी सा मिलकर इसके बाद दोबारा इसे देखने से गुरेज करते रहे थे और बाकी सब इनकी मौजूदगी में लिए दिए ही रहते थे। खानी बेगम ने इसको पीला ड्रेस पहने देखा और साथ बैठे खानज़ादा पर नज़र डाली। वो नॉर्मल था। हैरत की बात तो ये थी कि इसने वो रंग पहनने कैसे दिया इसे, यानी वो इसके लिए इतनी भी अहमियत नहीं रखती थी कि इसे जी भर कर देखे और नापसंदीदा रंग से तंग हो। वो अपनी माँ, बहनों और हत्ता के गुलजान बेगम तक को ये कलर नहीं पहनने देता था। चिढ़ जाता था, इतना नापसंदीदा रंग था। आज इसके पहलू में बैठी वो लड़की जो बज़ाहिर इसकी बीवी बनकर आई थी, मगर इस काबिल ना थी कि नापसंदीदा रंग पहनने पर इसे मना करता। वो मुस्कुराई। क्या तुम मिनाल की फ्रेंड हो? मिनाल हाशिम की अचानक खानी बेगम के पूछे सवाल पर निवाला इसके हलक में फंस गया था। सबने ही इस बेमौके बात पर खानी बेगम को देखा था, जो इत्मीनान से परिहान को देख रही थी। खानज़ादा ने पानी का गिलास उसके सामने रखा और एक खामोश नज़र माँ पर डाली। जी हाँ, वो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाकर बता रही थी। खानी बेगम ने सर हिलाया। आज मिसेस हाशिम की कॉल आई थी। मुबारक दे रही थी इस शादी की। मिनाल हॉस्पिटलाइज है। इसका बताते हुए तुम्हारा जिक्र हुआ तो पता चला क्लोज़ फ्रेंड हो। इनकी तफसीली बात पर परिहान का दिल धक से रह गया। मिनाल हॉस्पिटलाइज थी, शायद इसीलिए मिरहा या रीमा ने कॉल नहीं की थी। इसे अपना आप मुजरिम सा महसूस हुआ। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि ये मिनाल के इन लॉज की फैमिली है। बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। वो खामखा सफाई देने लगी। सब दम साधे सास बहू की बातें सुन रहे थे। खानज़ादा ने लब भींचे। वो खानी बेगम को टोक नहीं सकता था। उन्होंने इस अंदाज से बात की थी कि लगा वो बात बनाए बात कर रही हैं, चाहे मकसद जो भी था। परिहान का सफाई देना इसे गलत साबित कर रहा था। इसने कांच का गिलास उठाकर पानी का घूंट भरा और ज़ोर से टेबल पर पटका। चनाके की आवाज़ पर खान यूसुफ ने खश्मगी नज़र खानी बेगम पर डाली। इशारा वाज़िया था, इन्हें जो बात करना थी अकेले में करती, ना कि खानज़ादा का मिजाज बिगाड़ा जाए। खानी बेगम ने बेटे का जब्त से सुर्ख छलकाता चेहरा देखा और खामोशी साध ली। परिहान की भूख उड़ चुकी थी। पहले ही दिन इसने एक साथ इतनी सारी जिल्लत उठा ली थी कि आगे का सोचकर ही सांसें रुकने लगे था। शायद इसकी सारी ज़िंदगी रोते जलील होते गुजर जानी थी। अपने से ऊंचे ख़ानदान में शादी और अनचाही बहू बनना कितना मुश्किल था, इससे पहले ही दिन पता चल गया। रात को कमरे में जाते ही इसने वह कपड़े बदल कर अपने सामान से हल्की सी ट्राउज़र शर्ट निकाल कर पहने, दुपट्टा फेंक दिया, बाजू में पहने भारी कंगन भी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर फेंकने के और बेड पर तकिए में मुँह छुपाती बुरी तरह रो दी। इसके पास भड़ास निकालने के लिए बस यही एक जगह बच गई थी, ये कमरा जो अब इसका था। खानज़ादा कितनी देर मर्दान खाने में इसी कत्ल के केस को खान यूसुफ और खान आज़र के साथ डिस्कस करता रहा। जब फ्री होकर रूम में पहुंचा तो नरम हल्के ट्राउज़र शर्ट में सिवाय इसकी दी चेन के हर जेवर से आज़ाद बेड पर सो रही थी। आज भी पलकें भीगी थी, सफ़ेद मुलायम चेहरे पर आंसुओं के निशानात थे। वो इस सब की हकदार नहीं थी। जो हो रहा था और जो आगे होना था, इसे इस अजाब में डालने वाला वही था। इसे पूरा एहसास था और एहसास इसे पछतावे में मुब्तला कर रहा था। इसके करीब लेटकर इसे देखने लगा। सर तकिए से लुढ़का हुआ था, गर्दन टेढ़ी हो रही थी। आगे होकर इसका सर संभाल कर तकिए पर टिकाया और इसे अपने हिसार में लेकर सीने से लगाता हौले हौले तबकने लगा। एक खामोश दिलासा जिसे तसल्ली दे रहा हो। इसका नरम लिम्स इस पर अजीब तरह से असरअंदाज होने लगा था। सरूर सा दौड़ा था जिस्म में, जैसे नशा हो। वो बेसाख्ता इसे खुद में बींच कर इस पर झुका और इसके नम गालों पर लब रख गया। एक बार, दो बार वो खुद से बांध रही थी, सहर फूंक रही थी। इसका चेहरा अपने तपते लिम्स से जलाता चला गया। इसके कसमसाने पर होश में आता एकदम दूर हुआ। अपनी बेखुदी पर हैरत हुई। सनफ़े नाजुक से वो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करता था। इसके करीब होने की बहुत लड़कियां कोशिश करती थी स्टूडेंट लाइफ में और फिर बिजनेस वर्ल्ड में भी। इसे अच्छे से याद था, वो झटक देता था सबको। शायद ये निकाह का असर था, हक रखता था, या शायद वो थी ही नशे जैसी, रगों में उतरकर मफलूज कर देने वाली। वो इससे दूर हुआ, तफक्कुर से देखा। नम चेहरा अब सुर्खी छलका रहा था। इसने खुद को कौसा और करवट बदल कर आंखें मूंद गया और नरम लिप्स अब भी अंदर कहीं सकून बनकर महफूज रह गया था।